تو حاضرین محترم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اس ختم درود اور اس طرح کی جو محبت ہوتی ہیں بنیادی طور پر اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں. کتنے مقاصد ہوتے ہیں؟ 3 مقاصد ہوتے ہیں. ان میں جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برا کے ساتھ تعزیت کرنا. جن کا اپنا جن کے گھر کا کوئی فرد جن کا پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے ان کے ساتھ تعزیت کرنا اور انہیں اس بات کی تلقین کرنا کہ اللہ کی رضا پر, اللہ کی منشا پر اور اللہ کی طرف سے جو دیا ہوا قضا ہے اس قضا پر راضی رہ جانا یہ بندہ مومن کی علامت اور نشانی ہے. کیونکہ ایک صدمہ ہوتا ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے, ایک تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. تو ایسے مرحلے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب حوصلہ دیتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کرتا ہے تو اس کا جو غم ہوتا ہے وہ غم کسی حد تک کم ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس, فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. اور فرمایا کہ ان 5 حقوق میں جو آخری حق ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَرَضَ فَعُودْهُ, فرمایا کہ اگر مسلمان بیمار ہو جاتا ہے, اسے کوئی مرض لگ جاتی ہے تو دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی تیمارداری کے لیے جائیں, اس کی عیادت کے لیے جائیں. اور پھر فرمایا وَإِذَا مَاتَ, اور اگر اس کی مرگ ہو جائے, اس کی وفات ہو جائے, وہ دنیا سے چلا جائے تو فَانْصَحَتْهُ, پھر چاہیے کہ اس کی نماز جنازہ قبر دفن کا اہتمام کیا جائے اور ورثاء کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ختم درود جو ہے اس کی پہلی حیثیت اور اس کا پہلا مقصد ہے ورثاء کے ساتھ تعزیت کرنا. تعزیت کا جو پہلا حق ہوتا ہے وہ نماز جنازہ ہوتا ہے. کوئی شخص اگر نماز جنازہ پہ نہیں پہنچ سکا کسی مصروفیت کی وجہ سے, اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, بندہ علاقے سے بھی باہر ہوتا ہے, مسافہ دور ہوتا ہے, نہیں پہنچ پاتا, تو ورثاء کے ساتھ تعزیت کے لیے پھر جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جو جسے ہم مثال ثواب کہتے ہیں, قرآن خوانی کہتے ہیں یا قرآن خوانی کہہ دیتے ہیں. اس میں پھر بندہ چل کر آتا ہے, ورثاء سے ملاقات کرتا ہے اور اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور قرآن کی زبان میں وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ختم درود کی پہلی حیثیت جو ہے وہ تعزیت کرنا ہے. اب یہ بھی میں تھوڑا سا نظام میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت ہے, اس تعزیت کی جو عدت ہے جسے ہم سوگ کہتے ہیں یہ 3 دن تک ہوتی ہے. یہ بات کہ ہمیں بالخصوص اہل سنت و جماعت کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ سوگ کی مدت 3 دن تک ہے, سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے پھر 4.25 ماہ کی عدت ہے. اوور آل جو حکم ہے وہ 3 دن کا ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ جو مولا کائنات حضرت علی کے بھائی ہیں. آپ کی غزوہ بدر میں شہادت ہو گئی تو بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گزرا, 2 دن, تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آل جعفر کے پاس گئے. حضرت عبداللہ بن جعفر جو کہ صاحبزادے ہیں وہ بیان کرتے ہیں سنن ابی داؤد کی متفق حدیث ہے کتاب الوصایا کی. حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے کر گئے اور حضور نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں, صاحبزادگان ہیں, ورثاء ہیں, تو حضور نے کیا فرمایا, فرمایا لا تروا علی اخی بعد اليوم, فرمایا کہ آج مجھے 3 دن مکمل ہو رہے ہیں, میں اللہ کا نبی تمہیں یہ حکم دیتا ہوں چونکہ تمہارا تعلق خاندان نبوت کے ساتھ ہے تو لہٰذا تمہیں یہ حکم ہے کہ 3 دن تک اہتمام کیا جائے, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ نہ کیا جائے. تو آج ہمیں بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو ہم اسپیسیفک طریقے سے بیٹھتے ہیں 1 دن 2 دن وفات ہوئی 2 دن ڈال کر 3 دن تک ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے. 3 دن کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں پھر وہ شریعت کا حکم نہیں ہوتا, پھر وہ اپنی منشا ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. دوسرا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصحال ثواب کرنا. اصحال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا. ثواب آپ سمجھ رہے ہیں, کوئی بھی نیک عمل کیا, کوئی بھی عمل خیر کیا تو اس کی یہ نیت کرنا اور اللہ کے حضور یہ دعا کرنا کہ باری تعالیٰ اس کا جو مجھے ثواب ملا ہے میرے برابر اس کا ثواب فلاں کو بھی دیا جائے. جس کی نیت کر کے آپ کرتے ہیں اسے اصحال ثواب کہتے ہیں. اصحال کا معنی پہنچانا اور ثواب کا معنی نیکی اور حسنات ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے بارش برس سے نہیں ہوتی ہے تو جتنے بھی ہم یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں 30 ہیں 35 ہیں 40 ہیں, جب بارش برس رہی ہوتی ہے تو بارش سب پر برابر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی پر خطرے زیادہ پڑ رہے ہیں تو کسی کا پر کم پڑ رہے ہیں. جب کھلے آسمان کے تلے سبھی لوگ بیٹھے تو سب پر برابر ہی ہے. تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ ثواب کی بھی یہی مثال ہوتی ہے. فرمایا کہ الثواب کالمثل نزول السماء, آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح جو ہے ثواب کی بھی مثال ہوتی ہے. جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی اتنا حصہ ملتا ہے اور جتنے جتنے لوگوں کو وہ نیت کر کے بخشتا جائے گا ان کو اسی طرح برابر ثواب ملے گا جیسے آسمان سے اترنے والی بارش کو برابر ملے. ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب یہ سارے ثواب کیا چیز ہے, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے
آج ہمارے ایک مکتبہ فکر کے دوست کو کہتے ہیں یہ فضول ہے، یہ رسم ہے، یہ روایت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. تو میں چونکہ ہماری وہ تربیت بھی نہیں، ہمارا وہ مزاج بھی نہیں، اس طرف بھی نہیں جانا چاہ رہا، صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی اس کے فوائد ہیں یا نہیں ہے، اس کی اصل کیا ہے. تو حاضرین محتشم، ہمارے جو مسلمان بھائی اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کا سب سے مضبوط جو حوالہ ہوتا ہے، یہ سب سے جو اسٹرانگ ان کی استدلال کی دلیل ہوتی ہے، وہ سب سے مضبوط کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے عمل کا ثواب فائدہ دوسرے کو نہیں ہوتا. آپ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پورے وقت میں بات ختم کر دوں، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے. میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارے جو مسلمان بھائی اختلاف کرتے ہیں وہ صرف اس بات پہ زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک کے عمل کا فائدہ دوسرے کو نہیں ہوتا. یہ آسان کر کے میں سمجھا دوں کہ جو زندہ ہے اس زندہ بندے کے عمل کا فائدہ مرنے والے کو نہیں ہوتا، مرنے والے کو اس کے اپنے عمل کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا، اور زندہ شخص کے عمل کا فائدہ مرنے والے کو نہیں ہوتا. یہ سب سے مضبوط اعتراض ہوتا ہے ہمارے اس مکتبہ فکر کے مسلمان بھائیوں کا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ختم درود سارے ثواب جو ہے یہ بالکل فضول عمل ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے. تو میں بڑے ہی ادب اور بڑے احترام کے ساتھ اس کا جواب یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس کو اصطلاح شریعت کے کہتے ہیں انتفاع عمل غیر، کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہونا یا نہ ہونا. تو حاضرین محتشم، صحیح مسلم سیاستہ کے دوسرے نمبر کی درجے کی حدیث مبارک، حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح مسلم کی کتاب الضحایا، ضحایا کا مطلب ہے قربانی، قربانی والا باب اٹھا کر دیکھیں صحیح مسلم کی، اور اس کے چیپٹر نمبر 7 کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کا جانور ذبح فرماتے اس وقت اللہ کے محبوب نبی قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں. آپ وہ دعا کے الفاظ سنیں، آپ کو سمجھ جائے گا کہ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم تقبل لمحمد، یا باری تعالیٰ اس قربانی کے جانور کا ثواب اور اس قربانی کو میں محمد کی طرف سے قبول فرما. اور پھر فرمایا وآل محمد، اور میری ساری آل اولاد کی طرف سے قبول فرما، ومن امت محمد، اور فرمایا کہ قیامت تک میں محمد کی جو امت آنے والی ہے اس امت کی طرف سے بھی اسے قبول فرما. اب دیکھیے جانور ایک ہے، حضور نے اپنی طرف سے، آل کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں مومنوں تمہیں مبارک ہو، ابھی ہم بھی پیدا نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی دنیا میں نہیں آئے، اللہ کے محبوب نبی ہمارے نام کی قربانیاں جو ہیں وہ پہلے ادا فرما گئے. پھر مولا کائنات حضرت علی کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، فرمایا کہ علی تیرے لیے یہ حکم ہے کہ جب تک تیری زندگی رہے تو جب بھی قربانی کرے تو اس قربانی کے ثواب کے اندر میں محمد کو بھی شامل کرتا ہوں. تو بس معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہ ہونا ہوتا تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شارع دین بھی ہیں اور شارح دین بھی ہیں، یعنی ان پر دین نازل بھی ہو رہا ہے اور دین کے ریپرزنٹیشن کرنے والے بھی ہیں. اگر ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہی نہ ہوتا تو حضور کا یہ دعا کرنا کس مقصد اور کس معنی میں تھا کہ یا باری تعالیٰ میری طرف سے قبول کر، امت محمد کی طرف سے بھی قبول کر اور آل محمد کی طرف سے بھی قبول کر. تو پھر اس کا کوئی فائدہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. مشہور معروف حدیث ہے صحیح بخاری کا، آپ نے سنا کہ حضرت صاحب بن عبادہ صحابی رسول ہیں، سن 5 ہجری کے اندر دومت الجندل کی جنگ ہوئی تھی. آپ وہاں پر بطور مجاہد گئے تھے جہاد لڑنے کے لیے. جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ اہل محلہ کے گھر میں جمع تھے. دیکھ کر حیران ہو گئے، چونکہ کمیونیکیشن کا دور نہیں تھا اس وقت، یہ موبائل فون اور یہ ساری چیزیں تو لا محالہ نہیں تھی. دیکھا تو دیکھ کر معلوم ہوا کہ ان کی والدہ کا وصال ہو گیا، رشتہ داروں نے عزا طلبہ نے کفن دفن دے دیا ہے اور ان کے انتظار میں تھے. معلوم ہوا کہ مجاہدین کا قافلہ پلٹ کر آ رہا ہے تو تعزیت کے لیے وہاں پر موجود تھے. حضرت صاحب بن عبادہ جب آئے تو 2 لوگوں کا ہجوم دے کر پشیمان ہوئے. لوگوں نے انہیں دلاسا دیا، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے لیے انہیں تلقین کر دی، تعزیت ہو گئی. حضرت صاحب بن عبادہ اللہ کے محبوب نبی کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہیں، میرا یقین یہ کہتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ جیسے ہم فتح پا کر آئے ہیں دومت الجندل کی یہ جنگ جو ہم جیت کر آئے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور انہیں پتہ چلتا کہ میرا بیٹا جس جہاد میں گیا تھا وہ جہاد میں مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو وہ ضرور ضرور اللہ کے راستے میں کوئی چیز صدقہ کرتی. تو یا رسول اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں کی دنیا سے چلی گئی، اگر آج ان کے نام کا میں کوئی صدقہ خیرات کروں تو یا رسول اللہ کیا انہیں کوئی فائدہ ہوگا
یا نہیں ہوگا۔ اب پہلے میں نے آپ کو صحیح مسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے محبوب نبی نے خود عمل کیا قربانی کا، اب صحابی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں۔ اب ان مسلمانوں کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ یا رسول اللہ میں عمل کروں؟ فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں تو کرے گا تو ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر دو روایت الگ الگ ہیں۔ ایک روایت ہے پھر انہوں نے صحابی نے حضرت صاحب بن عبادہ نے کہا ایو صدقہ، یا رسول اللہ پھر آپ خود ہی اشارہ فرما دیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے جو میں کروں تو میری ماں کو زیادہ ثواب ملے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قال الماء، فرمایا کہ پانی کا کنواں خرید کر ان کے نام کے وقف کر کے، کیونکہ پانی کی قلت تھی۔ دوسرا آتا ہے کہ آپ ایک باغ کے پاس کھڑے تھے، صاحب بن عبادہ کا ایک کھجوروں کا بالکل تیار شدہ باغ تھا، انہوں نے حضور اسلام کا دست مبارک پکڑا اور پکڑ کر باغ کے پاس لے جا کر کہتے ہیں قال انی اشہد کا، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں ان حائط المحراب صدقہ، یہ کھجوروں کا بالکل تیار شدہ جو باغ ہے میں اپنی ماں کے نام سے صدقہ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، کسی ندی میں، نہر میں، کسی گہرائی میں اگر ڈوب رہا ہے اور وہ آوازیں دے رہا ہے کہ میری مدد کی جائے، میری مدد کی جائے، مجھے بچایا جائے۔ اب دیکھیں مدد کرنے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس ڈوبنے والے بندے کے پاس جاتے ہیں اور جا کر آپ ہیرے اور موتی اور یاقوت اور جواہرات اس کے اوپر شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈوب رہا ہے، وہ مرنے کے بالکل قریب ہے، وہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ اس کے اوپر ہیرے موتی یاقوت اور جواہرات پھینک رہے ہیں، تو ایمان سے ذرا بتائیے گا کہ اس ڈوبنے والے مرنے والے بندے کو تمہارے اس موتی ہیروں کو یاقوت جو آپ پھینک رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کے اوپر 5-5 ہزار کے نوٹ نشاور کرنا کر دیں اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ اسے فائدہ کس چیز سے ہے؟ اسے فائدہ ہے کہ اس کو سہارا دیا جائے، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا جو معلوم بات ہے، اس کو آپ کوئی چیز ایسی تھمائیں کہ وہ ڈوبنے سے بچ جائے، اس کی جان بچ جائے، اس کی جان بچے گی کہ دنیا کا مال بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر جان ہی غرق ہو رہی ہے تو دنیا کے کسی بھی مال کو اسے فائدہ نہیں ہے۔ مشکات المرات المناجی فی شرح مشکات المصابیح کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ مل میت بالقبر کل غریق المتغفس، فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر وہ رساب پلٹ کر آ جاتے ہیں تو فرمایا کہ اس قبر کے اندر پڑے ہوئے شخص کی مثال اسی طرح ہوتی ہے کہ جیسے کل غریق المتغفس، جیسے غوطے کھانے والا شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یا منتظر ہوتا آبادان، وہ اس دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کس دعا کے انتظار میں؟ آگے حدیث پاک الفاظ ہیں، من ابی جو اس کے باپ کی طرف سے پڑھی جاتی ہے، من امی یا اس کی ماں کی طرف سے پڑھی جاتی ہے، او اخی یا اس کے بھائیوں کی طرف سے پڑھی جاتی ہے، او صدیق یا اس کے کسی بھی مومن مسلمان دوست کی طرف سے پڑھی جاتی ہے۔ اب اس دعا کے وہ انتظار میں ہوتا ہے اسی طرح کہ جیسے پانی کے اندر ڈوبنے والا شخص اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سہارا دے اور مجھے بچا لے، تو فرمایا کہ قبر کے اندر پڑا ہوا شخص بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا غوطہ زنی کیا کرنے والا شخص ہوتا ہے، تو وہ انتظار میں ہوتا ہے اس دعا کے جو باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے، اجزاء اقربا کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر اس دعا کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ سب سے بڑی جو خوبصورت بات ہے۔ فرمایا کہ من کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ وہ دعا جس دعا کے وہ انتظار میں ہوتا ہے وہ دعا اس بندے کے لیے جو قبر کے اندر میت ہوتی ہے اس کے لیے، من کان فیہ فی الدنیا وما فیہا، فرمایا کہ جو اس دنیا میں ہے یا جو آخرت میں آسمانوں میں ہے ساری چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی وہ دعا ہوتی ہے جو دعا اس کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کل مثال الجبال، فرمایا کہ جیسے بہت بڑا کوئی پہاڑ ہوتا ہے اس پہاڑ کی طرح اس دعا کا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں جو میت کے لیے دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا دوسرا مقصد تھا۔ آخری مقصد ہوتا ہے اپنی موت کو تیار کرنا اور اپنی موت کی تیاری کرنا۔ یہ ذہن بنا کر بیٹھنا کہ آج میں کسی کے لیے بیٹھا ہوں تو بعد میں جو مجلس سجنے والی ہو سکتا ہے وہ میرے بارے میں، تو یہ ذہن بنا کر بیٹھنا۔ مجمع الزوائد کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی نے حضور رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من اقیس الناس قاضی الناس، یا رسول اللہ مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ سب سے زیادہ عقل مند بندہ کون ہے، سب سے زیادہ ذہین اور فطین کون ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، فرمایا کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، سب سے زیادہ موت کی تیاری کرے، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو
आज हमें भी इस बात को ज़रा ज़हन में रखना चाहिए, हमें कसरत के साथ अपनी मौत को याद भी करना चाहिए और कसरत के साथ मौत की हमें तैयारी भी करना चाहिए। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक की कायनात हम सब का यहाँ पर बैठना कबूल फरमाए। यहाँ बैठकर जितने भी हमने कलीमात पढ़े सुने हैं, मौला इन सब का सब सलाम की रूह को बचाकर अपनी रहमत के सदके अल्लाह की बख्शिश फरमाकर आला की निशी में दर्जात नसीब फरमाए।